الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے اعمال، بہت ساری عبادتیں ایسی رکھی ہیں جو گناہوں کے لیے کفارہ ہوتی ہے، یعنی ان اعمال کو کرنے سے گناہ مٹتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے جتنے بھی صغائر گناہ ہیں سارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ بہت سارے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ انہی اسباب میں سے ایک بڑا سبب بندوں کے گناہوں اور کی معافی کے لیے، بندوں کو گناہ سے پاک کرنے کے لیے نماز با جماعت کی محافظت ہے۔ آدمی جب نماز با جماعت کی محافظت کرتا ہے تو بہت سارے اس کے اندر اعمال ہیں جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انہی اعمال میں سے چند کا ذکر کر دینا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلی چیز، جب آدمی نماز کے لیے تیاری کرتا ہے، اور تیاری کیسے کرتا ہے؟ وضو کے ذریعے۔ جب وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ مٹتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره، کہ بندہ جب وضو کرتا ہے اور اچھی طرح سے وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے جسم سے جھڑ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ گناہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی جھڑتے ہیں۔ اور دوسری چیز، جب بندہ مسجد کی طرف چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی وضو کرتا ہے، اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، اور صرف مسجد کے اندر نماز کے لیے آتا ہے، صرف نماز کی نیت سے مسجد میں آتا ہے، تو جو بھی قدم وہ رکھتا ہے، جو بھی اس کا خطوہ ہوتا ہے، قدم ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ایک درجہ اس کا بلند فرماتا ہے، اور وَحَتَّ عَنْهُ خَطِيئَةً، اور ایک گناہ معاف کر دیتا ہے، گناہ جاڑ دیتا ہے جب وہ چلتا ہے مسجد کی طرف۔ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور جب مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُ، جب تک وہاں وہ رکا رہتا ہے وہ گویا نماز کے اندر ہے۔ فرشتے اس کے اوپر درود بھیجتے ہیں، اس کے اوپر رحمت بھیجتے ہیں جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے جہاں اس کی نماز پڑھنی ہے، اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس کی مغفرت فرما، اللہ اس کے اوپر رحم فرما، اس کے اوپر رحمت فرما، ما لم یحدث فیہ، جب تک اس کے اندر حدث نہ کر دے۔ حدث کا مطلب ہوتا ہے ہوا خارج کر کے حاضرین کو، یعنی فرشتے ہیں اور جو نمازی ہیں ان کو نقصان پہنچائے، ان کو اذیت اور تکلیف پہنچائے، یا مسجد میں خلاف شریعت کسی حرکت کا ارتکاب کرے، دونوں معنی ہے اس کا۔ تو جب تک یہ احداث نہیں کرتا، حدث نہیں کرتا، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور اس کے ہر قدم کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک درجہ تو بلند کرتا ہی ہے، اس کا ایک گناہ بھی معاف کرتا ہے۔ مغفرت الذنوب کا تیسرا سبب کیا ہے کہ انتظار ہے، نماز کا انتظار ہے مسجد میں ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر میں نے ابھی بیان کیا کہ ملائکہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں رحمت کی، مغفرت کی، تو اس سے آدمی کے گناہ ختم ہوتے ہیں، اور بندوں کو جو سب سے بڑی مدد ملتی ہے وہ صبر پر، صبر
سکھاتی ہے۔ انتظار مسجد میں جماعت کا انتظار کرنا بیٹھ کر کے انسان کو صبر کا خوگر بناتا ہے اور لمبے انتظار کا خوگر بناتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ مسجد میں نماز کا انتظار کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ہمت نہیں رکھتے، توفیق نہیں رکھتے، وہ ملل محسوس کرتے ہیں اور مسجد سے نکل جاتے ہیں۔ لیکن جو آدمی مسجد میں انتظار کرتا ہے اس کے لیے بہت بڑا فضل ہے، اور فرشتوں سے یہ دعا لگاتار اسے ملتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، جہاں جب تک وہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، یا یہ کہ اس کے وضو ٹوٹنے سے نہ ٹوٹ جائے اور لوگوں کو کسی کو تکلیف نہ ہو، اس وقت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا ہوتی رہتی ہے۔ چوتھی چیز آمین۔ جب جماعت میں ہوتا ہے آدمی اور آمین کہتا ہے، امام کے پیچھے آمین کہتا ہے جہری نمازوں میں، تو اس کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، مغفرت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام کہے تو کہو آمین، فقولوا آمین، فإنه من وافق تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو جائے تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آمین کب کہنا ہے؟ جب امام وللضالین کہے اس وقت کہنا ہے، امام سے پہلے نہیں ہے کہنا ہے، وللضالین سے پہلے نہیں کہنا ہے، اور تاخیر بھی نہیں کرنی ہے، انتظار بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ جب امام کی آواز ختم ہو وللضالین اس وقت کہے آمین، فوراً کہے آمین، کیونکہ امام کی اتباع یہ حدیث میں ہے کہ انما جعل الامام لیؤتم به فلا تختلفوا علیہ، امام جب امام کس لیے بنایا گیا ہے؟ اس کی اقتداء کرنے کے لیے، تو اس کی مخالفت نہیں کرنی ہے۔ تو جب امام وللضالین کہتا ہے اور مقتدی آمین کہتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو بھی گناہ اس نے کیا ہے، صغائر گناہ۔ پانچویں چیز امام کی متابعت ذکر میں امام کی متابعت سے گناہ جھڑتے ہیں۔ کب؟ جب امام رکوع سے فارغ ہوتا ہے، جب امام رکوع سے اٹھتا ہے اور کہتا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ، اور اس وقت بندہ جو ذکر کرتا ہے، جو دعا پڑھتا ہے، اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام کہے سمع اللہ لمن حمیدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد، تو تم کیا کہو؟ ربنا لک الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس کا یہ کہنا، یہ ذکر کرنا فرشتوں کے ذکر کرنے کی موافق ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتے بھی اس وقت ربنا ولک الحمد کہتے ہیں تو اس کے موافق ہو جائیں تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ محترم بھائیوں، یہ چند اسباب ہیں جو بندوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کس چیز میں؟ نماز با جماعت کے لیے تیاری سے لے کر نماز سے فارغ ہونے تک میں جو اعمال بندہ کرتا ہے، ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ تو ہمیں اس پر حریص ہونا چاہیے۔ یوں تو فرض نماز جماعت کے ساتھ نماز کی فضیلت، ویسے ہی تنہا نماز پڑھنے سے کئی گنا افضل ہے، 27 گنا یا 25 گنا افضل ہے۔ اور آدمی 5 بار مسجد میں جاتا ہے جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے، اور اس کے چلنے سے، وضو کرنے سے لے کر مسجد تک جانے تک ہر قدم پر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر انتظار میں نماز کا جو انتظار کرتا ہے، پھر اس کے علاوہ آمین کہتا ہے، ربنا ولک الحمد کہتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے لیے گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ غور کیجئے کہ مؤذن جب کہتا ہے حی علی الفلاح،
حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، یہ کامیابی ہی تو سب سے بڑی چیز ہے، اس کے گناہ معاف ہو، اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کی وضاحت بھی اس کے ایک بندے کے سامنے ہونی چاہیے، اور وہ فرمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم، تمہارا کیا خیال ہے اگر کسی کے دروازے پر، تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو، ایک دریا ہو، یغتسل منہ کل یوم 5 مرات، 5 مرتبہ ہر دن اس کے اندر وہ غسل کرتا ہو، تو هل یبقى من درنہ شیء، کیا اس کے جسم پر کوئی گندگی رہے گی، کوئی میل کچیل رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ لا یبقى من درنہ شیء، کوئی چیز، کوئی میل کچل نہیں باقی رہے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فذلک مثل الصلوات الخمس، یہ 5 وقت کی نمازیں ہیں، یمحو اللہ بہن الخطایا، جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ تو 5 وقت کی نمازوں، مکمل نماز یہ گناہوں کی معافی کا سبب ہے، اور اس کے اندر جو کیے جانے والے اعمال ہے، وضو سے لے کر کے نماز کے انتظار سے لے کر کے نماز کے اندر بعض اذکار تک، یہ سب گناہوں کی معافی کے اسباب میں سے ہے۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح اس مغفرت جیسی عظیم فضیلت کو پانا ہے، ہمارے گناہ کیسے جھڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔